اس تمام جو یہ ہمیں اللہ نے فتح دی، پہلے تو انڈیا کی جنگ کی فتح، اس کے بعد یہ فتح، اس کے بعد پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں کچھ اور ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو اب پیس میکر ملک ہے، یہ تو مڈل پاور ملک ہے، یہ تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ملک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سب کی دعائیں، 24 کروڑ عوام کی دعائیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں کوشش کی گئی کہ جتنی ریلیف دی جا سکتی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، انڈسٹری اور بزنس کو چلانے کے لیے، ٹریڈرز کی آسانی کے لیے فکس جو ہے ٹیکس کی اسکیم دی گئی ہے کہ بس آپ نے ایک اماؤنٹ دینا ہے منیمم 25,000. آپ کے دکان کے اندر کوئی آفیسر نہیں داخل ہو سکتا، آپ کے بعد پلیٹ لگی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پازیٹیو کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہی ہیں. پاکستان کا امیج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ابھرا ہے. ہمیں ایک معاشی قوت بننا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کوئی اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس ملک نے اسلامی امت کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ اس کو لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے. اور اس میں جو اب چیز ریکوائرڈ ہے کہ ایٹمی قوت اللہ نے آپ کو بنایا، آپ میزائلی قوت اللہ نے آپ کو بنایا، اور یہ میزائلی قوت میاں محمد نواز شریف صاحب تھے جب ہم نے اپنی ڈیٹونیشن کی. اس کے بعد اپریل میں مجھے تاریخ یاد ہے جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی، 21 اپریل 1999، 21 اپریل 1999. 28 میں 1998 کو پاکستان ایٹمی قوت بنا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں. 21 میں 1999 کو یہ دوسرا پروگرام شروع کیا گیا جو الحمدللہ آج دنیا آپ کو مانتی ہے کہ آپ ایک میزائلی پاور بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اب ہمیں معاشی پاور بننا ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ 40 دن کے بعد پھر یہاں پھر دوبارہ رونقیں لگیں گی. عرس مبارک ہوگا حضور دادا صاحب کا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب مل کے حضور دادا صاحب کی جو ان کے انوار کی بارش ہوتی ہے ان دنوں میں، اس سے مستفید ہوں. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ پاکستان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں، خاص کر جب یہاں حاضری دیں، کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو معاشی طور پہ اسی طرح ایک دنیا میں قوت بنا دے. اور ہم دور نہیں تھے، دنیا میں 20 سب سے بڑی جو قوتیں ہوتی ہیں معاشی، ان کو کہتے ہیں G20، یعنی سب سے بڑی 20 معاشی قوتیں. ہم 24 پہ پہنچ چکے تھے 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں. میں فائنانس منسٹر تھا، اور ہم صرف 4 سیڑھیاں رہ گئی تھیں، اور کہاں گر کے ہم 24 سے 47 پہ گر گئے اگلے 4 سال میں. بہرحال شاید قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہ تو ہونا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈیسٹنی. تو آپ جب بھی اپنے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی میرا دوسرا ایمان ہے، اس ملک کی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ ہر چیز رکھی ہوئی ہے، اور یہاں سے نکلے گی، تیل بھی نکلے گا، سونا بھی نکلے گا، ہر چیز نکلے گی. اور یہ ملک انشاءاللہ جو اس کا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے، اس طرف آپ رخ کر کے مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. یعنی میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ تو بلاوے ہوتے ہیں وہاں جانے کے. ابھی میں کائرو میں صرف 36 گھنٹے کے لیے میرا ٹرپ تھا. میں نے ان کے صدر سے ملاقات کرنی تھی. 4 وزیر خارجہ جو فورم ہے، سعودی عربیہ، مصر، ترکی اور پاکستان. تو میں نے وہاں بات ہو رہی تھی، تو میں نے سعودی پرنس کو کہا کہ میں واپسی پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے مدینہ میں نے رکنا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا مدینہ منورہ رکنا ہوگا تم نے. یعنی ہماری جو یہ چیز ہے، یہ ہی ہمارا احساس ہے. اور میں نے کہا میں بالکل رکنا ہے. تو ایک اور میں نام نہیں لیتا، دوسرے ایک وزیر خارجہ کہتے میں نے ساری زندگی، عرب ہے، میں ساری زندگی میں 1 دفعہ مدینہ منورہ گیا ہوں، 1 عمرہ کیا. یہ تو ہمارے اتنا کرم ہے کہ ہمارا ہر یعنی پاکستانی غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، اس کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں حرمین شریفین کا دیدار کروں، میں عمرہ کروں، میں حج کروں. یہ اپنے زور بازو پہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو یہ الحمدللہ آپ سب دعا کریں. آپ سب کو ایک دفعہ پھر حضور دادا صاحب کا غسل مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خیر سے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جو پوری ٹیم ہے، سیکرٹری صاحب، منسٹر صاحب، ان کے جتنی پوری ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یہ جس سے اللہ تعالیٰ کام لے لے. پہلا میں نے کہا جنرل ضیاء الحق سے لیا تھا، دوسری ایکسٹینشن میاں نواز شریف صاحب کی یعنی نگرانی میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق بخشی. میں چیئرمین RPC بھی تھا اس وقت، اور میں ہر قریباً دوسرے ہفتے آ کے فزیکل میں انسپیکشن کیا کرتا تھا. امید ہے کہ نئے چیئرمین RPC ہر ہفتے کیا کریں گے، کہ یہ تو لاہور بیسڈ ہے علی ڈار صاحب.
تو ایک کہ سیکنڈ جس طرح آپ نے کاوش کی لگتا ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر جو ہے بڑی پرومننٹ پرسنالٹی کے طور پر سامنے آئی ہیں اور بڑا اچھا قوم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ جس طرح پاکستان نے جو ہے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اس بات صندوق ٹو کا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے، تو کیا اسٹریٹجی ہوگی اور کیا کہیں گے؟ ہمارا اللہ بھی وہی ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے، ہماری دعائیں بھی وہی ہیں، ہمارے دعا کرنے والے بھی وہی ہیں. ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے یہ بھی دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. دیکھیں، ہم ایک صلح پسند ملک ہے، ہم امن پسند ملک ہیں، ہم انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر کو فالو کرتے ہیں، ہم UN چارٹر پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بری نگاہ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. ایک بیانیہ بنایا جس میں اس نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، کبھی کیا کیا اس نے بھائی آپ، میں نے خود کہا ہے کہ 2 سال بیانیہ نہیں بنایا، آپ آئسولیٹ ہوئے تھے. مجھے دکھائیں کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے کتنے ایک ملک آپ کی طرف آتے تھے اور آپ کو کتنے ملک بلاتے تھے. آپ ذرا وہ جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتہ، انڈیا خود آئسولیٹ ہو گیا. آپ کو وہ، میں کسی ملک کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہر ملک اپنے انڈیپینڈنٹ ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹے ملک کو بھی اور بڑے سے بڑے ملک کو بھی ایک جیسا دیکھتے ہیں. ہماری نگاہ میں ہر جو انڈیپینڈنٹ ملک ہے وہ اس کی ڈگنیٹی، اس کی انٹیگریٹی، اس کی ساورینٹی، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، وہ ہمیں اس کی اسی طرح عزت کرنی چاہیے جس طرح سب سے بڑے ملک یا سب سے چھوٹے ملک وہ ایک جیسے ہیں. وہ ہم جی دیکھیں، ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی جی. میں ہاں دیکھیں، کوئی بڑا دل کرنا چاہیے. ہر چیز ہر بندہ نہیں کرتا. ٹیم ہوتی ہے نا، وہ 11 بندے، کپتان کو کریڈٹ ملتا ہے پھر بعد میں. تو اس طرح الحمدللہ یہ آپ شکر کریں کہ سب سے پہلے تو آپ نے 2 ملکوں کو لا کے ایک میز پہ بٹھا دیا جو 47 سال سے نہیں بیٹھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سب سے بڑا کرم کیا. میں 10 اور 11 اپریل کی بات کر رہا ہوں. میں بتاتا ہوں جی، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. سن تو لینا جواب بھائی، سن لینا جواب. 47 سال کے بعد بیٹھے اور ان کی کنڈیشن تھی کہ پاکستان بھی بیٹھے پھر ایک دوسرے کو ملے. ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی 47 سال کے بعد 10-11 اپریل. اس کے بعد یہ اب وہ ایک ملک ہے وہ بہت ہی دور ہے. اور یہ ثالثی جو ہے ہمارا کام تھا فیسیلیٹیشن کرنا ایمانداری کے ساتھ دونوں کو. اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی ڈزنز آف ٹائم فیلڈ مارشل صاحب کی دونوں کے درمیان اور فارن آفس کی اور پرائم منسٹر کی شٹلنگ ہوئی. ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا کیونکہ اگر آپ ثالث ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، تو آپ پارٹی نہیں بن سکتے اور اس کو آپ زیادہ تشہیر نہیں کر سکتے. ان کی امانت کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے پہلی دفعہ اب یہ جو معاہدہ سائن ہوا ہے 18 جون کو، اس کو ہم نے میں نے پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ رکھا ہے تاکہ جسے جا کے دیکھنا ہو، کاپی لینی ہو لے لے. اب اپنی ہم نے یعنی ہوسٹ کا، میزبانی کا آفر کیا. لیکن کچھ لوگوں کو وہ تھا یعنی ریکویسٹ تھی کہ جی آپ اس کو آدھے راستے میں کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ 19 گھنٹے واشنگٹن سے لگتے ہیں پاکستان اسلام آباد آنے میں. تو ایک سیکنڈ. اس لیے ایک جگہ، اس کا نام کیا ہے اس معاہدے کا جہاں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. نہیں، یہ ضروری ہے. تاریخ لکھے گی آج سے 200 سال 400 سال بعد دیکھے گی تو ان کی جو صلح کا